السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قل یا ایھا الکافرون پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو مدرسے میں نہ گئے ہوں، جن کا تجوید سے کوئی وابستگی نہ ہو، وہ عام طور سے ان کی غلطی ہوتی ہے، نماز میں وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جب یہ نماز میں ایسی غلطی ہو جائیں گی تو نماز شاید ہماری درست نہ ہو۔ تو کون کون سی غلطی ہیں؟ سب سے پہلی تو غلطی یہی ہے، جہاں میرا پین کا یہ شروع والا حصہ رکھا ہوا ہے، جہاں میں یہ گول بنا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے ہماری یہ غلطی ہوتی ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ غلطی ہے ہماری اس پہ لا، پھر اس کے بعد ہماری غلطی یہاں ہو جاتی ہے، ہم یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری غلطی یہاں ہوتی ہے، یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، یہاں بھی ہماری غلطی ہوتی ہے، یہاں ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے یہاں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ اور یہ بھی ہماری غلطی ہے، یہاں بھی ہم غلط پڑھتے ہیں، یہ بھی ہماری غلطی ہے یہ۔ اس کے بعد یہاں بھی یہ بھی ہم اکثر لوگ غلط کرتے ہیں، یہ والا یہاں بھی ہم اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہم یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، یہاں جہاں میں پین سے بنا رہا ہوں یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہم غلطی عام طور سے ہم سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے، کل جو تجوید پڑھے نہیں ہوئے ہیں یا جو مدرسے میں نہیں گئے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو کل یعنی چھوٹے کاف سے پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹے کاف سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب، اس کا ارتھ، اس کی میننگ، اس کا ترجمہ یہ نکلا کل کھا لو۔ کل کے معنی ہے کھانے کے، اور اگر بڑے قاف سے پڑھیں گے اول تو پھر اس کا معنی صحیح ہوگا۔ اگر چھوٹے کاف سے ہم نے پڑھ دیا تو ہماری نماز خراب یعنی لعنت والی نماز۔ لیکن اگر ہم سیکھیں گے، سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ بھی اپنے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کریں گے کہ نہیں میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم سیکھیں گے نہیں، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، چل تو میں عالیہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نماز کو ہم سیکھ کر کے سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ بھائی دیکھو تو اگر ہم دنیا کے کام اتنے سنوار کر کے، اتنی تمیز کے ساتھ، اتنے سلیقہ مندی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنوارتے ہیں، اپنے کپڑے کتنے بہترین سلیقے سے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے سجاتے ہیں، ہینڈسم بناتے ہیں، تو کیا نماز کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھ لینے دو، اگر آپ ان کو ٹوکیں گے، ان کو کہیں گے تو یہ ایسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ان کو کہو نا، جو غلطی ہو رہی ہے کرتے رہو۔ نہیں بھائی، اگر ہم دنیا کے سارے کام اچھے سلیقے سے کر رہے ہیں، تمیز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کل پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں بتایا تھا ان کو۔ اس لیے ہم بتا رہے ہیں، اس لیے اور بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نماز کو، جو سب سے پہلا ایمان لانے کے بعد نمبر آتا ہے تو نماز ہے، تو صحیح کرنے کی کوشش کریے۔ اور عام طور سے اکثر لوگ انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں، اور یہی صحیح نہ ہو تو پھر نماز کہاں صحیح ہو رہی ہے؟ 50 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے، اور سارے کام ہم کر رہے ہیں، اور سارے کام ہم کرتے ہیں، امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، امام کی غلطیاں دیکھ رہے ہیں، امام کہاں جا رہا ہے، امام کتنی چھٹیاں لگا رہا ہے، امام کیا کھا رہا ہے، امام کیا پہن رہا ہے، کون سا موبائل چلا رہا ہے، امام کیسے کپڑے پہن رہا ہے، امام کی کون سی گھڑی پہن رہا ہے، امام گھڑی کہاں سے لایا۔ یہ سارے کام ہمارے جو بڑے ہیں، 75 سال کے، 50 سال کے، 45 سال کے، ان کے ذمہ رہ گئی ہیں۔ اگر ان کو نماز کو کہیں نماز صحیح کرو، سورت سنا دو، درود شریف سنا دو، دعائے قنوت سنا دو، جنازے کی نماز کی نیت بتا دو، جنازے کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں 2 سجدے ہیں، یہ فرض ہیں، یہ سنت ہے، واجب ہے، اگر نماز میں ہم نے ایک سجدہ کیا، ایک چھوڑ دیا، کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر ان کو یہ چیزیں کہہ دیں کہ بھئی آپ ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، غسل میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، تو ان کو صاف سمجھ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے گلٹی نکل گئی ہو۔
حد ہو جاتی ہے بالکل. نماز کے تعلق سے ہم سب سے پیچھے فسڈی، بالکل فسڈی. اور ان کاموں میں جو نفرت والے کام ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ گناہ دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل بیکار مسلمان ہو، یہ مقصد نہیں ہے. ارے جو اصل مقصد ہے، جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کریے، بندے سے کام لیجئے. جو بندہ کام کر رہا آپ کے مدرسے میں، آپ کی مسجد میں جو کر رہا آپ اس سے کام لیجئے، محبت کیجئے. نہ یہ کہ برائیوں کو دیکھیں، نہ یہ کہ آپ اس کی طرف سے خواہ خواہ نفرت کریے جبکہ کوئی وہ بھی نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا آپ کو نفرت کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نماز صحیح کرنے کی کوشش کریے. تو میں کہہ رہا تھا قل، اس میں بڑا قاف ہے. بڑا قاف جب پڑھیں گے تبھی اس کا ترجمہ، اس کا معنی صحیح ہوگا. اور جب معنی صحیح ہوگا تبھی تو نماز صحیح ہوگی. ہم نے ترجمہ بھی لفظ بھی دونوں غلط پڑھ دیے تو کیا نماز صحیح ہو گئی؟ بالکل نہیں ہوگی. اس لیے صحیح کر لیجئے، کوشش کریے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مائی بہنیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور بھی میرے بہت سارے بھائی اور میرے بڑے بزرگ اللہ والے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اصل اسلام کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ہم بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے میں گھل مل جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑنے والے بن جائیں، آپس میں پیار محبت ہو جائے. یہ جب حضرت ابو بکر، حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے، چاروں نے تو پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اب تم ایک دوسرے کو برابری کا درجہ دو، ایک دوسرے کو برابری کا درجہ دو. ہم صرف یہی سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی برابری کا درجہ دو، یہ اسلام کا اصل مقصد ہے. نفرت نہ کرو کسی سے، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ. یہ اصل مقصد ہے. جو کام کرنے کے وہ ہم کر نہیں رہے ہیں، جو کرنے کے نہیں ہیں ان کے پیچھے لگے پڑے ہیں. رات دن بیٹھتے ہیں، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کھاتے بھی، پیتے بھی. ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بہرحال نماز صحیح کر لیجئے، نماز صحیح کر لیجئے، ورنہ 50 سال 70 سال 80 سال گزار کر چلے جائیں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بہت صفحے گھسائی ہیں. مسجد کو میں نے توڑ کر پھینک دیا سجدے کر کر کے. پتہ لگا گئے اللہ کے پاس، فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو رجسٹر خالی ہے. تو کر لیجئے نماز صحیح بھائی. قل یا ایھا الکافرون، اس کا مطلب ہوا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اس کا ترجمہ یہ ہے. سب سے پہلے ہماری غلطی وہاں ہوگی اگر ہم اس کو بڑے قاف سے نہیں پڑھیں گے، چھوٹا کا پڑھ دیں گے تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا. غور سے سن لیجئے، اس کا معنی غلط ہو جائے گا اور نماز خراب ہو گئی، ہماری نماز نہیں ہوئی. ہم سوچ رہے ہیں نماز پڑھ لی، دوسروں سے نفرت کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدرس کے پیچھے، معتمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نماز آتی نہیں ہے. خاک ہیں ہم، ڈوب مرنا چاہیے ہم کو. لا اعبد ما تعبدون، یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں. اس کو کھینچیں بار بار سنیں. یہاں عین ہے تو عین پڑھیں، اعبد. یہاں بھی عین ہے تا کے بعد تعبدون. حمزہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ کی اور تا کی الگ الگ آواز ہوتی ہے، حمزہ کی اور عین کی الگ الگ آواز نکلتی ہے. حمزہ کی آواز اس طرح آئے گی آ ای او، عین کی آواز اس طرح آئے گی آ ای او. تعبدون. اوکے، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے. محترم سامعین میرے بھائیوں، ہم اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد آتا ہے عابدون، عین ہے عین، اس کو کھینچ کر پڑھیں. عابدون ما اعبد، حمزہ نہیں ہے عین ہے، میں نے بتا دیا پہلے ہی. حمزہ کی آواز الگ نکلتی ہے، آ ای او، یہ عین کی آواز ہے. ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. یہاں تا پڑھا جائے گا، دال نہیں پڑھا جائے گا. بہت سے لوگ دال بھی پڑھتے ہیں، تو دیکھ لی دھیان سے دیکھ لیجئے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.
یہ صورت جو ہے بڑی اہم صورت ہے، اس میں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے بھی آج بھی وہی حالات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، پورا زمانہ کہہ رہا ہے بھائی تم ہمارے ساتھ گھل مل جاؤ، ہم تمہارے ساتھ گھل مل جائیں گے۔ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہی دعوت دی تھی، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم آپ کے کر لیں گے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، اللہ نے فرما دیا قل یا ایھا الکافرون، کافروں سن لو۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہہ دو اے کافروں، میں عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کا ترجمہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ترجمہ یہی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دی، ایک دفعہ میں سورت سنا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔